یہ سب جو ہیں اس کا تعلق جو ہے یعنی ان میں تباہر وہ مندوب یہ جو فرض کفایہ ہے. اچھا جی، باقی اپنے لحاظ سے جاننا فرض عین ہے اور باقی جو ہے اس کے لحاظ سے فرض کفایہ ہے. آگے آ گیا ہے وعلم القلب، یہ ہے علم اخلاق. وہو علم یعرف به انواع الفضائل، کہ کون کون سے فضائل ہیں جس علم کے ذریعے یہ پہچانے جاتے ہیں. وکیفیت اکتسابها، اور ان فضائل کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے. وانواع الرذائل، اور کون کون سے رذائل ہیں بری چیزیں. وکیفیت اجتنابها، اور ان سے پھر بچا کیسے جا سکتا ہے. یہ سارا جو علم ہے اس کو علم قلب کہتے ہیں. وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْفِقْهِ لَا عَلَى التَّبَحُّرِ. اچھا جی، یہ جو علم القلب اس کا عطف جو ہے وہ فقہ پر ہے، تباہر پر نہیں ہے. اچھا جی، چونکہ اگر ہو تباہر پر تو پھر اس کی حیثیت گھٹتی ہے، فقہ پر ہو تو پھر بڑھتی ہے. اچھا جی، لما علمتا، اس لیے کہ جو تم جانتے ہو کہ علم اخلاص اور تکبر کے بارے میں جاننا، حسد اور ریا، یہ کیا ہے؟ فرض عین، یہ فرض عین ہے. اچھا جی، تو وہ التباہر فی الفقہ، ہوا کا مرجع جو ہے وہ ہے فرض عین. اچھا جی، وہ التباہر فی الفقہ، فرض عین وہ بقدر ما یحتاج لدینہ و فرض کفایۃ. وہو التباہر فی الفقہ، یہ یعنی فرض کفایہ جو ہے وہ مرجع ہے کہ وہ تباہر ہے فقہ میں. اچھا جی، اور آگے یعنی وعلم الفقہ، اور تباہر ہے کس میں؟ علم قلب میں. فقہ پر عطف ہے، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ علم اخلاص یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے. ومثلها غیرها من آفات النفوس، اور اسی کی مثل جو باقی نفس کی آفتیں ہیں یعنی وہ ہیں، یعنی ان کے بارے میں جاننا بھی فرائض میں شامل ہے جو فرض عین ہے. جس طرح کہ کبر ہے، لالچ ہے، اور حقد ہے یعنی حسد، اور کھوٹ اور غضب اور عداوت اور بغضاء، طمع، بخل اور تکبر، یہ سارے لفظ اسی بارے میں. بطر اور خیلا اور خیانت اور مداہنت، یعنی گناہ پر خاموشی جو سامنے ہو رہا ہو، اور حق سے تکبر کرنا، اور مکر اور مخادعت، اور دل کی سختی، قسوہ، اور لمبی امیدیں یعنی دنیا کی. ونحوها مما ہوا مبین، یہ ساری چیزیں جو کہ احیاء العلوم کے مہلکات کے ربع کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے. قال فیہ، وہاں پر امام غزالی نے یہ کہا ہے ولا ينفك عنها بشر، تو بشر ان سے جدا نہیں ہوتا، یعنی
انبیاء علیہ السلام کے بعد تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور ان سے بچاؤ جو ہے وہ لازم ہے۔ فَيَلْزَمُهُ أَن يَتَعَلَّمَ مِنْهَا، لازم ہے کہ انسان ان کو پڑھے، ما یرا نفسہ محتاجا الیہ، جدھر اپنے نفس کو جن جن چیزوں کی ضرورت سمجھے۔ اور یہ جو عیوب ہیں جن کا ذکر ہوا پیچھے، ازالتها فرض عین، ان کو زائل کرنا یہ فرض عین ہے۔ ولا يمكن الا بمعرفت حدودها، تو زائل تب بھی کیا جا سکتا ہے جب تعریف آتی ہو، پتہ ہو کہ کون سی چیز ہے جسے زائل کرنا ہے، یعنی جب اصل فصل کا پتہ ہو، جڑی بوٹیوں بھی پتہ ہو، تو پھر جا کے جڑی بوٹیاں نکالی جا سکتی ہیں اصل فصل سے، ورنہ یوں ہوگا کہ اصل فصل کھینچ کھینچ کے باہر رکھتا جائے، جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ ساری آباد ہو جائیں۔ تو اس لیے لازم ہے کہ وہ انہیں پہچانے، ایک تو تعریف آتی ہو، دوسرا یہ کیوں آئی ہیں چیزیں، تیسرا ان کی علامتیں کیا ہیں، اور پھر علاج کیا ہے۔ فَإِنَّ مَن لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ يَقَعُ فِيهِ، اس واسطے کہ جو بندہ شر کو نہ جانتا ہو وہ شر میں گر جاتا ہے۔ اب یہاں پر آ گیا ہے و حرامن، یہ سارے وَعَلَمْ أَنَّ تَعَلُّمَ الْعِلْمِ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ، اچھا جی، وَفَرْضَ کفایۃ وَمَنْدُوبًا، یہ جو ہوا ہے نا اس کا صحیح یہ ہے کہ اس کا مرج مندوب بنایا جائے، وَهُوَ التَّبَاہُرُ فِی الْفِقْہ۔ اچھا جی، چونکہ قریب یہ ہے اور پیچھے فرض عین اور فرض کفایہ کا ذکر آ چکا ہے۔ آگے ہے حرامن، کہ جان لو کہ کچھ تعلم علم وہ ہے جو کہ حرام ہے۔ حرام کیا ہے؟ وَهُوَ علم الفلسفہ، وہ فلسفہ کا علم ہے۔ اب یہاں انہوں نے وضاحت کی اور فلسفہ کی کچھ اقسام جو ہیں ان کو مستثنیٰ کیا کہ وہ پڑھنا حرام نہیں، وہ پڑھنا جائز ہے۔ فی اقسام مطلب فی اقسام الفلسفہ وحکم تعلمها، فلسفہ کی اقسام اور ان اقسام کے تعلم کا حکم۔ فلسفہ کے بارے میں بتایا کہ یہ یونانی لفظ ہے اور اس کی تعریب یعنی اس کا عربی میں ترجمہ فلسفہ کا وہ یہ ہے الحکم المموہہ، وہ حکمتیں جن پر ملمہ کاری کی گئی ہے۔ ملمہ کاری والی حکمتیں، مثلا اندر عام سی دھات ہو اور اوپر ملمہ کاری چاندی کی گئی ہو، اندر عام سی دھات ہو اور اوپر ملمہ کاری سونے کی گئی ہو، تو یہ ہے مموہہ کا معنی، یعنی اندر کچھ اور ہے اوپر کچھ اور ہے، اوپر جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے لیکن اندر کچھ حقیقت اور ہے۔ تو یہ ترجمہ کیا گیا تھا فلسفہ کا کہ یہ وہ حکمتیں ہیں کہ جن پر ملمہ کاری کی گئی ہے کہ بظاہر یہ بہت اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں ان کا نقصان ہے۔ ترجمہ پھر مموہہ کا کیا ہے؟ اے مزینۃ الظاہر فاسدۃ الباطن، کہ جن کا ظاہر تو بڑا مزین ہے لیکن باطن بڑا خراب ہے۔
وہ باطن خراب کی پھر مثالیں ہیں آگے. قل قول بقدم العالم، جس طرح کہ العالم قدیم معاذ اللہ، یہ جو قول ہے تو یہ اپنے باطن کے لحاظ سے فاسد ہے، یعنی اسلامی عقائد کے خلاف ہے. وغیر ہی، اس کے علاوہ یہ اقوال کیسے ہیں؟ من المکفرات والمحرمات، کہ جن میں سے گھٹ یعنی کم از کم وہ حرام ضرور ہیں، اور کچھ جو ہے وہ حرام ہونے کے ساتھ کفریہ بھی ہیں، یعنی فلسفہ کے اندر اقوال. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا کہ یہ کوئی مستقل علم نہیں ہے، بلکہ اس کے 4 اجزاء ہیں، یعنی مختلف علموں کا نام ہے فلسفہ، کسی ایک علم کا نام نہیں. جیسے لاہور ایک جگہ کا نام ہے، گجرات ایک جگہ کا نام ہے، لیکن پنجاب سب پہ بولا جاتا ہے. تو اس طرح یہ کئی علوم ہیں جن سب پہ فلسفہ بولا جاتا ہے. اب کوئی کہے صرف کہ جس طرح مثلا لاہور مستقل ایک جگہ ہے، کہے کہ مجھے مستقل جگہ پنجاب دکھاؤ، اس پنجاب میں میں جانا چاہتا ہوں. کوئی کہے تم گوجرا والا، وہ کہیے تو گوجرا والا میں پنجاب جانا چاہتا ہوں. کوئی کہے جنگ جاؤ، کہ یہ جنگ ہے میں تو پنجاب جانا چاہتا ہوں. تو اس طرح یعنی پنجاب کوئی مستقل جگہ علیحدہ انہی پر مشتمل ہے، یہ سارے ہی پنجاب ہیں. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ فلسفہ کوئی مستقل علم نہیں ہے، یہ 4 علم ہیں، ان پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، علیحدہ کوئی یہ علم نہیں ہے. ایک ہے ان میں سے ہندسہ اور حساب، اس پر بھی فلسفہ کا اطلاق کیا جاتا ہے، ہندسہ اور باقی ہندسہ اب جدید عربی میں اور ہے اور قدیم پرانی عربی میں اور ہے. جدید عربی میں انجینئرنگ کو کہتے ہیں، اس لیے انجینئر کو مہندس کہتے ہیں، اور یہاں ہندسہ اور حساب یہ ریاضی کا علم، میتھمیٹکس، وہ جو ہے مراد ہے. اچھا جی، وہما مباحان، یہ اب یہ فلسفہ ہونے کے باوجود یہ فلسفہ جائز ہے. وہما، یہ دونوں ہندسہ اور حساب مباحان، ولا یمنع منہا، اس سے منع نہیں کیا جائے گا مگر اسے، الا من یخاف علیہ ان یتجاوزہما الی علوم مذمومۃ، مگر اسے روکا جائے گا جو جس کا خطرہ ہو کہ بہک نہ جائے. مطلب ہے بہک کے آگے وہ جو عامل اور جادوگر اور اس طرح کا وہ جو پھر حساب کتاب کرتے ہیں ادھر نہ چلا جائے. ویسے وراثت کے لیے، اوقات معلوم کرنے کے لیے، حساب کتاب کے لیے، بیع و شراء کے لیے جو ضرورت ہے اس کے لیے اس کو مباح قرار دیا گیا، تو یہ مباح ہے. مگر یہاں بھی مستثنا ہے، مگر وہ بندہ کہ جس پر یہ خطرہ ہے کہ وہ ان 2 علموں سے پہلے یہ آتے ہوں گے تو نجوم کی طرف چلا جائے گا، جس کا یہ خطرہ ہو تو وہ یہی نہ پڑھے تاکہ آگے حرام علوم کی طرف نہ جائے. دوسرا ہے علم منطق، یعنی منطق بھی فلسفہ کا ایک حصہ ہے. منطق بھی مطلب کیا ہوگا کہ جو بھی منطق ہے وہ فلسفہ ضرور ہے، لیکن ضروری ہے جو بھی فلسفہ ہو وہ منطق بھی ہو، یعنی عام خاص مطلق کی نسبت ہے. جس طرح کہ یہ جو پنجاب کے شہر ہیں جو بھی ان میں سے ہے وہ پنجاب ضرور ہے، لیکن جو بھی پنجاب ہو ضروری نہیں وہ لاہور بھی ہو، کبھی ہوگا کبھی. تو اس طرح جو بھی منطق ہے وہ فلسفہ ضرور ہے، لیکن جو بھی فلسفہ ضروری نہیں وہ منطق بھی ہو، کبھی ہوگا کبھی. تو منطق یہ کیا ہے؟ بحث عن وجہ دلیل، دلیل کی وجہ اور اس کی شروط کے بارے میں بحث. مطلب یہ دلیل کی پہچان، دلیل کا علم اور اس کی شرائط کا علم.
پھر حد کا علم اور حد کی شرائط کا علم کہ کسی شے کی حد کیا ہے، مثلاً الانسان حیوان ناطق، تو یہ اس انسان کی حد ہے، تو اس میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تو حد اور اس کی شروع وہما داخلان فی علم الکلام ہے، یہ دونوں چیزیں علم کلام میں داخل ہیں، لہذا یعنی منطق بھی بذریعہ علم کلام، یہ فلسفہ بھی جائز ہوا، منطق خود نہیں بذریعہ علم کلام۔ اچھا جی، لیکن یہاں بھی وہ شرط ہے کہ پھر وہ چیزیں جو آگے جا کے جن کو مکفرات کہیں گے کہ وہ بڑی احتیاط ہے منطق پڑھاتے ہوئے اور فلسفہ پڑھاتے ہوئے کہ ان کو بطور حکایت ذکر کرے استاد اور شاگرد بھی بطور حکایت، نہ کہ بطور انشاء اور عقیدہ، یعنی اپنی طرف سے اگر وہ کہے گا العالم قدیم تو لأنہ مستغن عن الاسباب معاذ اللہ، تو اس طرح پھر کفر ہو جائے گا۔ تو وہ ان کے قول کے طور پر جس طرح بطور حکایت کہ اپنا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں، تو یہ بہت احتیاط ہے منطق فلسفہ پڑھانے میں۔ اور علم کلام کی جو باتیں اس سے ریلیٹڈ ہیں پھر اس میں بھی، لیکن یہ جائز اس لیے ہوا یہ جو علم کلام والا کہ اعتراض کیے گئے عقائد اسلامیہ پر بذریعہ منطق، تو اب وہ جو اعتراض بذریعہ منطق تھے ان کا جواب بھی بذریعہ منطق ہی تھا، کیونکہ قرآن کو تو وہ ماننے والے نہیں تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، نہ حدیث کو ماننے والے تھے، وہ یہ عقلی دلائل اپنے دے رہے تھے، تو یہ مجبوری تھی علم کلام والوں کو کہ اب یعنی ان کو جو ان کے لیے چپیڑ ہو اس کے لحاظ سے ان کو جواب دیا جائے، اس لیے پھر یہ دروازہ کھولا گیا لیکن محدود مشروط طریقے سے، اور علم کلام میں یہ باتیں ساری شامل ہوئیں فلسفہ کی، اور اس کے ذریعے اجساد کا حشر اور قیامت کا وقوع اور مختلف عقائد جو ہیں ان پر پھر دلیلیں دی گئیں، یعنی ورنہ کوئی شوق نہیں تھا اس کا، لیکن چونکہ انہیں اس ذریعے سے سمجھ آ رہی تھی۔ ہم جب پڑھتے تھے بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ایک دن ایک ساتھی کا جھگڑا ہو گیا استاد صاحب سے، کیونکہ مطلب یہ ویسے جھگڑا کہ جس طرح پیار میں جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ جھگڑا کہ ہم پڑھتے تھے اپنا صدرہ، تو پھر اس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ پڑھا فلسفہ کے خلاف، تو بڑا بھرا پیتا ہوا آ گیا کہ استاد جی یہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ پڑھنا تو کفر ہے، تو اتنا ٹائم اس پہ لگتا ہے، یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ حالانکہ وہ کئی سال پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہنچا تھا، نیچے والی فلسفہ کتابیں بھی دوسری بھی، تو استاد صاحب نے فوراً اس کو جواب دیا، آپ نے فرمایا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فلسفے کے خلاف لکھا ہے تو فلسفہ پڑھے بغیر لکھا ہے یا پڑھ کے پھر خلاف لکھا ہے؟ تو کہا کہ پہلے پڑھا تھا تو پھر ہی لکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم فلسفہ نہیں پڑھاتے، ہم فلسفے کا رد پڑھاتے ہیں، فلسفے کا رد، یعنی اگر فلسفہ نہ پڑھا ہوتا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ پھر رد کس طرح فلسفہ پہ کرتے کہ جو رسالے میں ہے کہ ان کی یہ چیز بھی اسلام کے خلاف ہے، یہ بھی خلاف ہے، یہ بھی خلاف ہے، تو رد تب کیا جب پہلے پڑھا، تو پڑھنے تک تو جرم نہیں ہے، تو آگے مقصد جب یہ ہے کہ ہم بھی رد کریں، نہ یہ کہ انہی کے اغلوطوں میں بہہ جائیں، کیونکہ اس سے پھر ایمان کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے محض منطقی ہونا اور فلسفی ہونا جب شریعت کا پہرا سخت اوپر نہ ہو تو وہ بندے کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن و سنت کا علم اس کا پہرا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو منطق فلسفہ کے سپرد نہ کر دے، لیکن یہ مطلب مشروط طریقے سے اس کا جواز ہے، لیکن اس کا پھر دھیان رکھنا ضروری ہے
کہ کہیں یہ اندر سرایت نہ کر جائے. یعنی جو بھی چیز مشروط طریقے سے جائز رکھی گئی ہے وہاں خطرہ بہت زیادہ ہے کہ آخر اصل میں تو وہ خطرناک ہے لیکن مجبوری کے پیش نظر جائز رکھی گئی. ایسے ہی عصری علوم بھی ہیں. یعنی ویسے انگلش اور یہ وہ چیزیں جو ہیں یعنی ان کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی اس نقطہ نظر سے کہ انگلش پڑھے گا تو پھر انگلش میں جو اسلام پر اعتراضات ہوئے ہیں وہ سمجھے گا، پھر ان کا جواب دے گا اور اس پر ہی ڈٹا رہے گا، بابو نہیں بنے گا. اور پھر آگے مطلب وہ انگلش اس میں سرایت نہیں کر جائے گی کہ ایک دن مطلب وہ اسلام سے بیزار ہوا بیٹھا ہو اور سب کچھ دے بیٹھا ہو. یعنی ایسے کے لیے تو حساب پڑھنا جائز نہیں، انگلش تو دور کی بات ہے. تو یہ چیزیں مطلقاً بائیکاٹ بھی نہیں، مطلقاً جائز بھی نہیں. تو یہ ہی آزمائش ہے کہ اگر بالکل یعنی اس کا بائیکاٹ ہو کہ یہ اس سے کفر ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، تو یقیناً ان نظریات تو کفر کے ہوں گے، یعنی جو آگے نظریات آئیں گے، لیکن بحیثیت لینگویج کے ایک جاننا اور پھر وہ اس بنیاد پر لازم بھی ہے کہ مثلا ایک بندہ جو ہے اندھیرے میں بیٹھا، اسے پتہ نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی حملہ کر رہا. اگر بلب جل رہا ہو تو اس کو پتہ وہ آ رہا ہے، وہ مجھے حملہ کر رہا ہے. تو کسی کے شر سے بچنے کے لیے جو حدیث شریف میں ہے اس کی بولی جاننا ضروری ہے. تو وہ اس بولی میں دے مار 4.5 کر رہے ہوں انگلش میں، اور ہم یوں بیٹھے ہوں جیسے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ قتل تک پہنچ جائیں، یعنی اسلام کے سارے معاملات پر حملے میں ہمیں پتہ ہی نہ چلے. تو کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جنہیں پتہ چلے اور وہ دوسروں کو بھی مطلع کریں. لیکن اس میں مین چیز مقصد یہ ہے اسلام بچاؤ، غلبہ اسلام. اور جس نے اپنا آپ بھی دے بیٹھنا اس کے لیے تو پھر آرام ہے. لیکن اس مقصد کے لیے مطلب یہ ہے وہ یہ کہ ان کے کلچر کا مرید نہ ہو جائے، ان کے کلچر کے تابع نہ ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے نظریات کے تابع نہ ہو جائے. اور یہ ویسے بڑا مشکل کام ہے. یعنی جواز کے باوجود آگے پھر جو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں مشروط جواز ہے وہ دن رات اس جواز کی شرطیں ذہن میں ہونی چاہیے اور کہاں تک ہے یہ ذہن میں ہونا چاہیے. اب یہ کہ یعنی مسلمانوں میں سے چند منتخب لوگ جن کے اوپر دن رات پہرا لگا ہوا ہے کہ ان کے نظریات چیک کرتے رہو، اتنا کھا گئے ہیں، اب اس کا اثر کیا ہوا ہے عصری علوم. تو اور یہ کہ دے مار 4.5 لاکھوں بچے ان کے سپرد کر دیں اور پھر ان سے امید رکھیں کہ وہ حجازی ہوں اور افرنگی نہ ہوں جنہیں کوئی چیک ہی نہیں کر رہا، نہ پڑھانے والے نہ گھر والے، اور پھر اٹریکشن ہے ادھر اور اس میں لذت ہے دنیا کی. تو پھر اس بنیاد پر جا کر یعنی جب وہ اتنا اندر آرام بھر جاتا ہے یا تلفظ کر کر کے ان بچوں کو جب آنکھ کھولی تھی تو بولنا شروع ہوئے تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں لفظ بولنے جائز کون سے ہیں اور کون سا بولیں تو کفر ہو جاتا ہے. تو پھر وہی لوگ جب نظام میں آ جاتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں مختلف شعبوں میں، تو اس کی وجہ سے پھر آگے آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں. پھر وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے جب دین کی کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو ان کے لیے وہ بڑی عجیب ہے کہ یہ کہاں سے تم لے آئے ہو، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے. یعنی وہ اس جواز کے اندر پھر بہت سے مسائل ہیں کہ کیسے وہ تیار کیا جائے کہ اس میں وہ آتش تو ہو مگر غیر کو جلائے، اپنے آپ کو نہ جلائے. یعنی آتش کی ضرورت تو ہے، یعنی معاشرے میں آگ کی ضرورت ہے. کوئی کہے نہیں یہ آگ بڑی خطرناک چیز ہے تو ہم اس کے خلاف ہوتے ہیں. تو اب آگ کی ضرورت ہے لیکن ساتھ شرطیں بھی ہیں. ضرورت ہونا اور چیز ہے، شرائط اور چیز ہیں.
ضرورت کا انکار بے وقوفی ہے، کہ کھانا کیسے پکے گا، اس کا تذکرہ تو قرآن میں آیت اور اندر ہے، کھانا کے لیے آیت کا تذکرہ ہے اور ساری چیزیں ہیں، اور وہ استعمال کرنا ایک اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ سبز چیز سے پہلے کیسے آگ نکلتی ہے اور سب. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں وہ جدھر پھیلتی جائے، یا ہر وقت وہ اس آگ سے ہی لگا رہے، یا اس میں کوئی بچہ گر رہا ہو تو کہا اچھی چیز ہے، اس سے کھانا جو پکتا ہے تو بچہ بھی گر لے اس میں. یعنی یہ پہلو جانبین میں ضروری ہیں، یعنی آگ کے بغیر گزارا بھی نہیں اور آگ سے بچے بغیر بھی گزارا نہیں. ضرورت بھی ہے لیکن استعمال کی شرطیں بھی ہیں، نہ ہو تو پھر کھانا کیسے پکے، باقی سارے کس طرح مسائل ہوں ہو، اور آگے چھٹی ہو تو پھر جان کیسے بچے. تو مطلب یہ ایک عام سی مثال ہے، اس سے کئی خطرناک وہ شعبہ ہے. ضرورت بھی ہے، یعنی کوئی لوگ صرف ضرورت کو پیش نظر رکھ رہے ہیں، ضرورت ہے لیکن آگے شرائط کو پیش نظر نہیں رکھ رہے، اور کچھ دوسری طرف ہے، یعنی مطلقاً ضرورت کا تو انکار نہیں، ضرورت ہے لیکن اس کی شرائط بھی ہیں، اور اس کے پیش نظر اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. تو یہ دو جو ہیں علم کلام تک مشروط طریقے سے ان کی اجازت ہے. والثالث الالہیات وهو بحث عن ذات اللہ تعالی وصفاتہ، اللہ کی ذات سے بات اور اللہ کی صفات سے بحث. انفردوا فیہ بمذاہب، اس میں ان کے آگے پھر کئی مذہب ہیں، بعضها کفر و بعضها بدعت، یعنی فلسفے کا وہ حصہ جو الہیات کا ہے، وہ قسم فلسفے کی جو الہیات کی ہے، تو وہ ساری فلسفے کی وہ قسم اسلام کے خلاف ہے. اس میں سے کچھ حصہ کفر ہے اور کچھ حصہ بدعت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اقوال اگر بطور انشاء کوئی بولے گا استاد یا شاگرد تو اس پر پھر حکم لگے گا، اور تعلیم و تعلم میں ویسے وہ پڑھاتے ہوئے، چونکہ ان ساری کتابوں میں وہ الہیات ہیں بعض سے، تو پھر اس میں جو ہے وہ یعنی پہلے وارننگ، اب یہ خطرناک ایریا شروع ہو رہا ہے اور اس میں یہ باتیں آئیں گی، اور یہ ان کا نظریہ ہے، اس کے مقابلے میں اسلام کا نظریہ ہے. چونکہ انہوں نے یہاں اسلام پر اعتراض کیا ہوا ہے اپنی دلیلوں سے، تو ہم اس کا انہی دلیلوں سے جواب دیں گے. تو یہ صورتحال. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد